دان توحید و سنت آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس اپنی پوری رونقوں کے ساتھ اپنے دوسرے دن میں داخل ہو چکی ہے۔ یہ کانفرنس ہونی تھی 7 ستمبر کو اور اب شروع ہو چکا ہے 8 ستمبر۔ میں آپ لوگوں کو سب سے زیادہ داد دوں گا کہ اتنی دیر تک اتنے ذوق جذبہ بلبلہ کے ساتھ آپ تشریف فرمائیں، اور میں امیر گرامی قدر اور انتظامیہ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اتنا لمبا جلسہ نہیں رکھنا چاہیے۔ جلسے میں 3 خطباء سے زیادہ بالکل نہیں بلانا چاہیے، اور ان کے مفصل بیان ہونے چاہیے۔ اب میں یہ سوچ رہا ہوں ہمارے ملتان کے انتہائی زبردست خطیب اسم با مسمہ حضرت مولانا ولی اللہ صاحب ملتانی صاحب، ہمارے شیخ الحدیث امیر پنجاب، بہترین عالم با عمل، اور اب میں آپ کے سامنے کون سا موضوع بیان کروں، ٹائم ہی نہیں ہے، تو میں صرف چند بکھری باتیں کرتا ہوں اور بالکل مختصر ٹائم میں۔ پہلا مسئلہ جو آج تم نے سنا، میرا خیال ہے کہ آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ جو شخص ختم نبوت کا منکر ہے وہ آدمی مسلمان نہیں۔ بولو بولو، اور ذرا اونچا بولو۔ جو آدمی ختم نبوت کا قائل نہیں وہ مسلمان کیا شک ہے؟ اور اگر اس کو کوئی مسلمان سمجھے، بولو بولو، کوئی مسلمان سمجھے تو کیا بنے گا وہ؟ اب ذرا ایسا بولتے ہیں، آپ کی آواز میرے سے بلند ہونی چاہیے، اور یہ میرا فتویٰ نہیں، تمام امت کے ذمہ دار علماء، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جیسے مجتہد سے لے کر ملا علی قاری تک، علامہ اندلسی تک، اور ہر مذہب، ہر فقہ، ہر مسلک، چاہے وہ حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، اور پرانے دور کے تو یہ 4 ہی ہیں، 5واں تو اب پیدا ہوا، یا حنفی ہیں یا شافعی ہیں یا مالکی ہیں یا حنبلی ہیں، تو بہرحال چاروں فقہ کے ائمہ ہوں، مقلدین ہوں، ان کی کتب ہوں، سب کے سب متفق تھے کہ جو آدمی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں شک کرے وہ بھی کافر، انکار کرے وہ بھی کافر، اس مسئلہ کو فروعی سمجھے وہ بھی کافر۔ بہت مہربانی، نعرہ نہیں لگانا، آگے چل کے شاید تم بھی پریشان ہو جاؤ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے تقریر نہیں شروع کی، یہ آپ کے فتویٰ پکا کرا رہا ہوں۔ اچھا، ایک آج مرزا ہی ہے، مرزے کا میں نام نہیں لیتا،
وہ اس قابل ہی نہیں۔ آج ویسے میرا دل تھا کہ تمہیں مرزے کی سیرت سناؤں کہ مرزا کیسا آدمی تھا۔ کبھی تو اسے حمل ٹھہر جاتا تھا، اس کی کتابوں میں موجود ہے، کہتا ہے کہ مجھے حمل ٹھہرا۔ پھر ظاہر بات ہے حمل ٹھہرا تو مرزا کے کسی صحابی نے مہربانی کی ہوگی، مرزا کو حمل بھی ٹھہرا۔ کبھی کہتے ہیں مجھے حیض آیا، اور کبھی کہتا ہے خواب میں میرے ساتھ اس طرح ہوا جیسے دلہن کے ساتھ ہوتا ہے۔ کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ۔ اس خبیث کا تو نام لینے کی ضرورت ہی نہیں، مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے 4 باتیں کرنی ہے۔ پہلی بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ مرزئی قادیانی، چاہے لاہوری ہوں چاہے قادیان والے ہوں، یہ مرزئی کافر کیوں ہیں؟ ختم نبوت میں بڑی تقریریں ہوتی ہے، کبھی یہ سوال بھی اٹھاؤ یہ کافر ہے یا نہیں؟ بولو، اونچے بولو، کیوں ہیں؟ کیوں کافر ہیں؟ داڑھی نہیں رکھی ہوئی؟ کیوں کافر ہیں؟ 5 نمازیں نہیں پڑھتے؟ مرزئی 5 نمازیں پڑھتی ہیں، مرزئی کعبۃ اللہ کو قبلہ سمجھتا ہے، مرزئی اس قرآن کو کتاب اللہ ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، مرزئی کی عبادت گاہ سے بھی 5 اذانوں کی صدا بلند ہوتی ہے، مرزئی سارے انبیاء سلسلہ نبوت کو بھی مانتا ہے، مرزئی قیامت کو بھی مانتا ہے، مرزئی روزہ بھی رکھتا ہے، مرزئی اگر موقع ملے تو حج کو بھی فرض سمجھتا ہے، زکوٰۃ کو بھی فرض سمجھتا ہے۔ میرا بھائی ذرا آ میرے ساتھ، مرزئی کلمہ پڑھ کے کافر، نمازیں پڑھ کے کافر، حج کر کے کافر، زکاتیں دے کے کافر، داڑیاں رکھ کے کافر، قرآن پڑھ کے کافر، اذانیں دے کے کافر، یہ سارے کام کرتا بھی ہے اور ساری امت کہتی ہے کہ وہ کافر بھی ہے۔ کیوں کافر ہے؟ تم نے تو مسئلہ اور سنا ہوا ہے، کلمہ گو کو کافر نہ کہو، کہتے ہیں کہ نہیں؟ بے ایمان ملا کلمہ گو کو کافر، نمازی کو کافر، درود پڑھنے والے کو مشرک نہ کہو، اذان دینے والے کو مشرک۔ پھر جاہل ملا یہاں یہ بھی پڑھتا ہے من صلی صلاتنا بس تقبل قبلتنا اکل ذبیحتنا، جس نے ہماری طرح نماز پڑھی، ہمارے قبلہ کی طرف رخ کیا، ہماری ذبیحہ کھائی، وہ مسلمان ہے۔ حدیث تو ہے وہ مسلمان ہے، لیکن سوال ہے کہ مرزئی 5 نمازیں پڑھ رہا ہے، ہماری ذبیحہ کھا رہا ہے، قبلہ کی طرح منہ بھی کر رہا ہے، اور بڑا زور بھی ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور یہ تمہیں مولوی غلط پٹی پڑھاتے ہیں اپنی تقریریں بنانے کے لیے کہ مرزئی محمد مصطفیٰ کو نبی نہیں مانتے۔ مرزئیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور جو مرزا گاما ہے قادیانی، وہ کہتے ہیں ان کو محمد مصطفیٰ کی اتباع میں نبوت ملی ہے۔ کس میں نبوت ملی؟ اتباع میں۔ تو گویا لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھا، محمد الرسول اللہ پڑھا۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے سکالر زمانے کے جو مرزائیت کے وکیل ہیں، جیسے لاہور کا وہ چبل گاندھی، اسی طرح جیلم کا چوہا جو ابھی جیل میں ہے، وہ اس طرح کے شتوگرے، ان کو بھی شک پڑ گیا کہ مرزا بھی کلمہ گو تھا، اس لیے اسے بھی کافر
نہ کہو تمہارا کیا فتویٰ ہے، کافر ہے یا نہیں؟ بولو کتنی تاج پھنسے ہو، اے موڈ پکا ہویا کہ مسئلہ کھل بیسی پوری کانفرنس کامیاب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مسئلہ سمجھنا ہے اور جاؤ سوال کرو ملا سے کہ وجہ بتا ملا جی، نمازیوں کو کافر کہہ رہا ہے، کلمہ گو کو کافر کہہ رہا ہے، قبلہ کی طرف رخ کرنے والوں کو کافر کہہ رہا ہے، لمبی داڑھی والوں کو کافر کہہ رہا ہے، اونچی پگڑی والوں کو کافر کہہ رہا ہے، موٹی گردنوں والوں کو کافر کہہ رہا ہے، میٹھا میٹھا بولنے والوں کو کافر کہہ رہا ہے، مرزائیوں کی تقریریں میٹھی، پگڑی کئی گز کی، داڑیاں سفید اور بڑے پیار پیار سے بولنے والے، ان کو کافر کیوں کہتا ہے؟ اگر مجھ سے پوچھتا ہے، میں کافر اس لیے کہتا ہوں کہ وہ مسئلہ جو نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن مقدس کی نص قطعی دلالت بالکل واضح صریح آیت جو یہ مسئلہ بیان کر رہی ہے، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول وخاتم النبیین اور آخر النبیین، سارے نبیوں کے آخری نبی اور آخر من نبیا۔ ختم نبوت کا معنی یہ ہے جن کو نبوت ملنے کے بعد کوئی نیا نبی بن نہیں سکتا۔ آخر من نبیا، جس ہستی کو نبوت ملنے کے بعد کوئی نیا نبی بن نہیں سکتا، یہ بات ہے قرآن مقدس کی آیت۔ اور یہی معنی پیارے پیغمبر نے حدیث متواترہ میں کیا، متواتر حدیث، لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، لا نبی بعدی، یہ تشریح ہے خاتم النبیین کی، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، لا نفی جنس کا کوئی نبی نہیں، جیسے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، ذاتی طور پہ بھی، عطائی طور پہ بھی، کلی طور پہ بھی، جزئی طور پہ بھی، ذلی طور پہ بھی، اصلی طور پہ بھی، جس طرح رب کے سوا ہر قسم کی الوہیت کی نفی، اسی طرح محمد مصطفیٰ کے بعد ہر قسم کی نبوت کی نفی۔ لا نبی آبادی، میرے شیوخ کی بات ہو رہی تھی، میں کہتا ہوں تم نے کیا کام کیا؟ تم نے کام کیا یا ختم نبوت کے نام پہ چندے کی؟ تم سے مراد وہ ہیں جو چیمپئن بنے ہوئے ہیں، اور ہے وہ کہ انہیں آج تک ختم نبوت کا معنی نہیں آیا، ختم نبوت کا معنی نہیں آیا، اور معنی وہ کیے غالباً پچھلے سالوں میں نے جہاں بیان کیا وہ کافی ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ سونیا کنت نبیا وآدم بین الماء بتی، کہ نبی پاک کو نبوت اس وقت مل گئی آدم ابھی مٹی گارے کے درمیان میں تھے، کائنات نہیں بنی تھی، آپ کو نبوت مل گئی۔ میں نے کہا ملا جی آپ کو نبوت مل گئی، آدم کو نبوت بعد میں ملی، نوح کو نبوت بعد میں ملی، 7 لاکھ انبیاء کو نبوت بعد میں ملی، اور آپ کو سب سے پہلے نبوت ملی۔ میں نے کہا مولوی جی پھر آپ اول النبیین ہیں یا آخر النبیین ہیں؟ اللہ کرے تمہیں سمجھ آئے، سارے نبیوں سے پہلے اگر میرے نبی کو نبوت ملے تو پھر آپ اول نبی ہیں یا آخری نبی ہے؟ بولو بولو۔ عقیدہ یہ ہے، اور یہ سارے فرقوں کے، ہاں یہ 2 نمبر دیوبندیوں کا بھی،
دوسری پارٹی کا بھی ہے، اور ختم نبوت کے نام پہ سارے متفق کرنے والوں، تمہیں تو ختم نبوت کا معنی نہیں آتا، اور عقیدہ تمہارا یہ ہے کہ 1.25 نبی کو نبوت ملے، نبی کو نبوت ملنے کے بعد میں ملی ہے۔ قادیانی ایک نبوت بعد میں مانے وہ کافر، تم 1.25 مانو، تم پکے عاشق۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ سمجھو بات، سمجھو، سمجھو کر میرا بھائی، قادیانی اس لیے کافر ہے کہ اس نے اس آیت سے ثابت شدہ قطعی مسئلہ، صاف مسئلہ، اس میں تعبیر کی، تحریف کی، اس کا معنی بدلا۔ پتہ چل گیا کہ جو آدمی مسلمانی کا دعویٰ کر کے داڑیاں بے شک کو، کلمہ پڑھے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، لیکن اللہ کی کتاب پہ ایمان کسی ایک مسئلہ جو قرآن نے واضح بیان کیا اس پر اگر ایمان نہیں تو اس کے کفر اور ابو جہل کے کفر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اتفاق ہے کہ صرف خاتم النبیین نسکتی جتنے علماء نے فتوے لگائے وجہ نہیں بیان کی، حالانکہ اور وجوہات ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ کہ نسکتی سے ثابت شدہ مسئلہ اس میں اس نے تعبیر کی۔ آج مولوی اور مفتی کیا بہانہ کرتا ہے؟ کراچی کے ایک بڑے شیخ الاسلام ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ جو آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کلی مانے ہم اسے کافر نہیں کہتے۔ توجہ ہے، علم غیب اونچے بولو، علم غیب کلی مانے وہ کلی صاحب کہتے ہیں، ہم اسے کافر نہیں کہتے۔ اگر نہیں کہتے تو خود دو، میرے شیخ نے تو لکھا ہے، جواہر القرآن کا مقدمہ پڑھ، شیخ القرآن فرماتی ہے علم غیب کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے کہ جو آدمی اس عقیدے پر مطلع ہو کر ایسے عقیدے والے کو کافر نہیں کہتا، شیخ القرآن فرماتے ہیں وہ ویسا ہی کافر ہے، وہ ویسا ہی، تم بھی سن لو، ویسا ہی کافر۔ یہ میرا فتویٰ نہیں، یہ جواہر القرآن کا فتویٰ ہے، مقدمہ میں لکھا ہے۔ اور آج کراچی سے لے کے پشاور تک، لاہور سے لے کے ملتان تک بڑے بڑے ملا، بڑے بڑے مفتی مجھے سبق دے رہے ہیں، اور یہ علم غیب کا مسئلہ فروعی ہے، حاضر ناظر کا مسئلہ فروعی ہے، تصرف ما فوق الاسباب کا مسئلہ فروعی ہے، سماع ما فوق الاسباب کا مسئلہ فروعی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا یہ مسئلہ فروعی ہے۔ اگر توحید فروعی ہے تو دنیا کا کوئی ملا جواب دے، پھر قادیانی کس اصول سے کافر ہے؟ سمجھ آئیے میری بات؟ راز ہو رہے، بس کرتا ہوں، موڈ لگ جاوے، بس کرتا ہوں۔ اس لیے سن لو، جیسے خاتم النبیین کے معنی میں ڈنڈی مارنے والا، تحریف کرنے والا، تعویلیں کرنے والا، اس کو اس کی نماز کفر سے نہیں بچاتی، اذان کفر سے نہیں بچاتی، کعبہ کے اندر ساری زندگی گزارے، میرے نبی کی ختم نبوت پہ ایمان نہیں، اگر شک ہے وہ آدمی مرتد ہے، وہ آدمی زندیق ہے، وہ کافر بالاجماع ہے، ساری امت کے علماء متفق ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا بیان کی کہ جو وجہ یہ ہے کہ قرآن مقدس کا ثابت شدہ قطعی مسئلہ کا اس نے انکار کیا۔ توجہ ہے؟ اچھا،
خاتم النبیین سورۃ الاحزاب سارا دن تو رات تم نے سنی. میں آپ سے پوچھتا ہوں 104 آیت صریح الدلالت بالکل واضح جو یہ کہہ رہی ہے کہ سارے نبی انسان اور بشر تھے، حقیقتاً بشر تھے. قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا قل انما انا بشر مثلكم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم لقد جاءكم رسول من انفسكم. قرآن مقدس صحیح طور پہ کہہ رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتاً بشر ہیں. آپ کی حقیقت بشری یہ حق ہے. اب اگر کوئی آدمی کہے پیغمبر کریم بچو بچو نور اتو بشر اوپر سے بشر. ایمان سے بتاؤ مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا؟ اونچے بولو اور اونچے بولو. کیوں؟ وجہ وہی ہے جس وجہ سے قادیانی کافر. اور 50 سورت قرآن کی وہ یہ مسئلہ لائی بطور دعویٰ اور مضمون کے. 50 سورت کا دعویٰ ہے اور وہ دعویٰ یہ ہے کہ عالم الغیب ہونا یہ صرف رب کا خاصہ ہے، غیب دان ہونا یہ صرف رب کا خاصہ ہے، ما کان لا یکون کا جاننا یہ صرف رب کا خاصہ ہے. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ عنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو للہ غیب السماوات والارض لہو غیب السماوات والارض. اللہ فرماتے ہیں اے کائنات والو قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب. محبوب سے بھی اعلان کرا دیا کہ علم غیب کس کا خاص ہے. اور 50 سورت دعویٰ لے کے آئے. اب جو کسی نبی ولی کے لیے علم الغیب مانتا ہے وہ مسلمان ہوگا کافر ہوگا؟ اونچے بولو، انصاف کرو. مرزائی قطعیت کا انکار کرے تھے کافر. مرزائی آیت کی تعبیر بھی کر رہا ہے لیکن تعبیر باطل ہے. مفتی اور ملا کو بھی بتا دے، کہتی ہے جب تعبیر کرتی ہے ہر تعبیر کفر سے مانے نہیں ہوتی. ورنہ ابو جہل بھی تعبیر کرتا تھا ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ. تھا گئے ہو؟ اچھا مسئلہ آ گیا. 100 آیت قرآن مقدس کی وہ یہ کہہ رہی ہے جو مر جائے قیامت تک اس کی روح اس بدن میں نہیں. کتنی ہے تھے؟ اور بول کتنی ہے تھے؟ جو مر گیا قیامت تک اس کی روح اس کے بدن میں نہیں. اور جو مر گیا وہ دنیا والوں کی دعا پکار کلام سے غافل بے خبر ہے، وہ ان کی سنتا نہیں. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جب مر گیا اسباب ختم ہو گئے اور بغیر اسباب کے سننا یہ الہ کا خاصہ ہے. قرآن مقدس کی یہ پوری 100 آیت یہی مضمون بیان کر رہی ہے. مسئلہ الہ والی ایسے الگ ہیں اور 39 آیات قرآن مقدس کی مجھے بیان کر رہی ہے انک انت السمیع انہ هو السمیع. اور کائنات والو بغیر اسباب کے سننا یہ صرف رب کا خاصہ ہے. اللہ کے سوا بغیر اسباب کے کوئی زندہ بھی نہیں سن سکتا، کوئی مردہ بھی نہیں سن سکتا. ختم نبوت کانفرنس کر میرا بھائی.
لیکن ڈنڈی نہ مار، ڈنڈی نہ مار، مرزائی کافر ہیں۔ کیوں ایک کٹی مسئلہ دا منکر کافر، 100 ایتوں دا منکر نہیں، یہ فروئی مسئلہ ہے۔ یہ سارے کتا بلا ملا کے ختم نبوت کانفرنس کرو، انہوں بھی ملاؤ، انہوں بھی ملاؤ۔ میں نے کیا فرق ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ قرآن کہتے ہیں غیر اللہ کو پکارنے والوں، انبیاء کی قبر پہ جاؤ، اولیاء کی قبر پہ جاؤ، ان کو جا کے پکارو، وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ روز اقدس کی جالیوں سے چمٹ کے پکارو، ہم عن دعائِهِمْ غافلون، ان کو ان کے پکارنے کا پتہ۔ یہ قرآن ہے، خاتم النبیین قرآن کے ایک ہے۔ اچھا بولوں ذرا پریشان ہوگی، ایک ہے بول قرآن ہے، اچھا بول کے بھی قرآن ہے۔ قرآن کہتا ہے ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، علماء جانتے ہیں المطلق یجری علی اطلاقہ، فرمایا اے مشرکو جن کو تم پکارتے ہو، ابراہیم کو پکارنے والوں، اسماعیل کو پکارنے والوں، انبیاء اولیاء کو پکارنے والوں، انہاں دیا قبرہ بھی اتنے جا کے پکارو تب بھی لا یسمعو، انہاں کے دور کھڑے ہو کے پکارو تب بھی لا یسمعو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جمعیت اشاعت التوحید و سنت۔ پھر ایک بہت شوت نہیں، کل کوئی ملا آکھے بہت پترا اٹھا سورۃ المائدہ آیت 109، فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا، قالوا لا علم لنا۔ 200 سے زائد مفسرین نے جہاں لکھا لا علم لنا اے بعد وفاتنا، لا علم لنا اے بعد وفاتنا۔ اللہ فرمائیں گے میرے نبیوں بتاؤ تمہیں جو مشن دے کے بھیجا تھا، مسئلہ دے کے بھیجا تھا، اور وہ مسئلہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ مسئلہ تم نے پہنچایا، یہ بتاؤ تمہاری وفات کے بعد تمہاری امتیں کیا کرتی ہیں؟ کیا کرتی ہے؟ کس سے سوال ہوگا؟ بتوں سے؟ پڑھو یوم یجمع اللہ الرسل، حضرت عیسیٰ سے بھی ہوگا، بخاری ہے، فرمایا مجھ سے بھی سوال ہوگا، اور جواب کیا ہوگا؟ قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ اللہ ہمیں کوئی پتہ نہیں کون ساڈی قبراں تے آیا، کیڑا بے ایمان ساڈے روزے تے کھڑ کے مریم نواز دے بارے مشورے کردا رہیا، کیڑا شیطان اتے لنگڑا شیطان آیا تے ریڑیاں روزے دے اردا گرد پھیر کے اے لفظا دریا یا رسول اللہ بے وفائیاں چنگیاں نہیں ہوندیاں، ہے کیڑا سنگا آیا، کیڑا بے ایمان آیا، تے کیڑا خنزیر خوشبو والے عقیدے لکھ کے بکواس کردا رہیا اور مختلف قسم دے جھوٹ کٹھے کیتے۔ قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ سارے غیبوں کو جاننے والا کون؟ پتہ چل گیا جو مر جائے دنیا اس سے غیب، اور غیب دن علم ما فوق الاسباب،
علما فوکل اسباب، جب دنیا سے چلا گیا اب دنیا غائب ہو گئی، اسباب ختم ہو گئے، اور اللہ کے سارے نبی کہیں گے اللہ ہم نے تو ساری زندگی باز کیا تھا، سارے غیبوں کو جاننے والا کون؟ سبحان اللہ۔ 100 آیت قرآن کی، کبھی قرآن کہتا ہے ما انتا، میرے بھائی شیخ القرآن کے پوتے آخو رحمت اللہ علیہ، شیخ القرآن کے پوتے اور شیخ القرآن کے خاندان کے چشم و چراغ، کتنا پیارا مسئلہ بیان کرتے، یہی مسئلہ شیخ القرآن بیان کرتے۔ اور آج کل یہ للر پارٹی کیا کہتے، شیخ القرآن ہمارا تھا تو رکتے ہی مانو، تو بالکل تمہاری طرح مکہ کے مشرک بھی کہتے تھے جب ابراہیم زندہ تھے تو مشرکوں نے آگ میں ڈال دیا، حضرت ابراہیم دنیا سے چلے گئے، ابو جہل کہنے لگا میں بھی ابراہیمی ہوں، میں بھی پکا ابراہیمی ہوں، ابراہیم کے دین پہ ہوں۔ اور جب شیخ القرآن زندہ تھے بے ایمانو غلام خانی تم کہتے تھے، شیخ القرآن کو پتھر تم مارتے تھے، طائف کے کافروں کی سنت پہ چلتے ہوں گے، شیخ القرآن کی راہ میں رکاوٹ تم بنتے تھے، اور آج ابو جہل کی طرف فیصلہ بدلا، شیخ القرآن ہمارا تھا، ہم شیخ القرآن کے تھے۔ اے میرا پترا، اے ابو جہل علی قرآنیہ سچ ہے، اور تو بالکل اسے نقش قدم تھے۔ میں عرض کیا کر رہا تھا، مرزائی اس لیے کافر کہ قرآن کے قطعی مسئلہ کے منکر، تو جیسے مرزائی کافر کس آدمی کا عقیدہ ہو مرنے کے بعد کوئی نبی ولی آتا محفوظ اسباب سنتا جانتا دیکھتا ہے، چاہے قبر دے نیرے تھے چاہے دوروں، وہ بھی اس طرح کا کافر ہے جس کا مدد کا بیانی کافر ہے۔ سمجھو ہے، بس ایک گل ہوگی، کوئی گل ایک میں بڑی ویکھی، ختم نبوت کانفرنس ہوئے نا، قرآن دا انداز نہ بھولو، قرآن مقدس دے ختم نبوت دے عنوان بیان کی کرنا یہ بیچ مسئلہ الہ ہے۔ مثلا ایک دلیل ہے ختم نبوت کی، ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، دلیل ہے یا نہیں؟ رحمت للعالمین، استدلال تے میں کرتا میرے کو ٹائم ہوگا۔ رحمت للعالمین، اسے آیت دے ابو پڑھو، خلاصہ رحمت، شیخ الاسلام علامہ عثمانی کا جملہ ہے، رحمت للعالمین، دلیل ختم نبوت، اور یہ رحمت کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، انما الہکم قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ رحمت للعالمین کی ختم نبوت کا مقصودی مسئلہ ہے الہکم الہ واحد۔ جب تک الہکم الہ واحد یہ نعرہ نہ لگے اس وقت تک ختم نبوت کے نام پہ چندے اکٹھے کرنا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا ہے اور بیوقیہ بننا ہے۔ ختم نبوت کا مسئلہ تب بیان ہوگا جب ختم نبوت کا مشن آئے گا، اور مشن یہ ہے الہکم الہ واحد۔ اے کائنات والو، تمہاری پکارے سننے والا وہ صرف ایک ہے اور کوئی پکارے سننے والا نہیں۔ بیان ہوں گے ختم نبوت کا۔ پھر اور دلیل ہے سورۃ الاعراف، ختم نبوت کی دلیل ہے، اور وہاں پر ہے یا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ ختم نبوت کی دلیل یا ایھا الناس، جتھے جتھے کوئی بندے کا پترے اس دا میں رسول ہوں، جڑا بندے کا پھل نہیں تے جاوے مرزا قادیانی والے پاس۔ یا ایھا الناس انی
رسول اللہ علیکم جمیعا. آگے الذی لہ ملک السماوات والارض، الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہو. یہ قرآن ہے، سورۃ الاعراف ہے، ختم نبوت کا مضمون چل رہا ہے، اور قرآن درمیان میں کہتے ہیں لہو ملک السماوات، ساری کائنات کا راج، ساری کائنات پہ تصرف کرنا. لہو ملک السماوات، یہ صرف رب کا خاصہ ہے، یہ اللہ کی شان ہے. کون اللہ؟ الذی لا الہ الا ہو، الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی پکارے سننے والا، جس کے سوا کوئی بغیر اسباب کے جاننے والا. اچھا، یہی انداز حدیث میں بھی. ابو داؤد پڑھو، 3 جملے فرمائے. پہلا، لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین حتى تعبد قبائل من امتی الاوثان. فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اے کلمہ گو، اے نمازہ پڑھنے والے، اے نعرے لامن والے، اے جھنڈیاں لامن والے، اے جڑے امتی انہاں دے بہت سارے گھروں مشرک نہ بن جاؤں، تے قبراں دے پجاری نہ بنے. اج ہن قبراں دے پجاری. الاوثان، اللہم لا تجعل قبری وثنا. الاوثان، جب تک قبروں کے پجاری نہ بن جائیں. اور فرمایا ساتھ کہ ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی لا نبی بعدی انا خاتم النبی. پہلے توحید، پھر خاتمن، پیغمبر کا انداز بھی یہی ہے. میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ ختم نبوت کی کانفرنس ہو اور میرے نبی کا مسئلہ بیان نہ ہو، جس مسئلے کی وجہ سے اللہ نے میرے محبوب کو خاتم النبیین کا اعزاز نصیب کیا ہے، عظمت نصیب کی ہے. اور یاد رکھو، آخری بات کر رہا ہوں، ختم نبوت کا یہ بھی مسئلہ ہے. نبی خاتم الانبیاء، قرآن خاتم الکتب. توجہ ہے؟ یہ کدے نہیں سنا؟ نبی خاتم الانبیاء، قرآن خاتم بولو ختم کرو، خاتم آخری کتاب. قرآن مقدس کے بعد انقطاع البعث، بھائی منقطع ہو گئی. اب نئی کوئی کتاب نہ آئے گی. قیامت تک سکہ چلے گا تو کس کا؟ اونچے بولو کس کا؟ جس سال محنت چاہیے ہوئی ہے، ان کا ختم نبوت ایمان ہے. یہ بابے نے دستخط چاہ کے پھر رہی ہے، یہ کتابڑیاں تے جھوٹیاں روایتاں چاہ کے بے ایمان قرآن مقدس سے مقابل پھر رہی ہے. اے میرے استاد نے دستخط، اے فلانے نے دستخط، اے فلانے نے دستخط، اور اے میرے پیر کی کتاب، اے اللہ کی کتاب، کہ اللہ کی کتاب نو کل کر کے انہاں کتاباں تے ایمان رکھا. اے بھی قادیانی دی طرح ختم نبوت کا منکر ہے. قرآن خاتم الکتب. اچھا آخری گل سن، توجہ کھا. اسی طرح نبی خاتم الانبیاء، نبی دا طریقہ بھی خاتم الطرق، نبی دا طریقہ بھی خاتم کل طریقہ مسدودہ. پیغمبر کریم نو اللہ بھیج کے اپنی رضا دے سارے طریقے بند کر دیتے سوا طریقت رسول اللہ.
اللہ دے رسول دے طریقے تو علاوہ سارے طریقے بند کر دیتے. مطلب کہ جیڑا بندہ دین وچ بدلیاں لاوے، تحریف کرے دین دی، بدعت حسنہ دے نام تے عید بڑھا دے وے، اذان بڑھا دے وے، اور مرنے دیا رسماں اور جینے دیا رسماں، شادیاں دیا رسماں، برادری دیا رسماں، بدعات، خرافات، رسومات انہاں دا رسیہ بنے، یہ بھی پکا بے ایمان اور ختم نبوت دا ملک ہے. ختم نبوت کا معنی ہی ہے جس طرح میرا نبی آخری نبی ہے، آپ کا طریقہ بھی آخری طریقہ ہے، آپ کی سنت بھی آخری سنت ہے. اگر اپنی مشائخ کا بہانہ بنا کے، اکابر کا بہانہ بنا کے، بزرگوں کا بہانہ بنا کے کوئی آ کے میرے مشائخ کا طریقہ، کوئی کہے میرے اکابر کا طریقہ، کوئی کہے جی معمولات بزرگاں فلانا فلانا ختم ہو سیا، 11ویں شریف، کل شریف، 40ویں شریف، چھوٹی 11ویں، بڑی 11ویں، تیسری عید، جشن عید میلاد النبی، پورے دین اذان چپرا، نماز چپرا، عید چپرا، تو آخدے میں محمد مصطفیٰ نو آخری نبی مننا تے دین اپنے مولوی دا بندہ بھی ہے. میرا نبی آخری نبی، تو میرے نبی دا طریقہ بھی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یہ رب تک پہنچ رہے نا، لہٹاں بند کر کے کدے بھی نہیں پہنچ سکتے. لہٹاں چوراں دا کم ہے بند کر دیا. ہر مسیح تک وکھریاں لہٹاں بند کر کے جی میں ککڑی آنڈا تے بیٹھی ہوں دی، پیر درمیان میں بیٹھے ہو ایک ہی طریقہ ہے کروں ککڑیاں، فلانا پیر تے فلانا صوفی، اور جدا ختم نبوت ایمان ہے. پھر میرے نبی دیا کسے دا پیر بھی، کوئی روشن ضمیر بھی، اور محمد مصطفیٰ دیا وقت یا سونا دیکھا جدا میرے نبی دیا سونا ہے ہی نہیں. تیرے پیر دا میں کی کرنے اچار پاپڑے، تیرے ملہ دا اچار پانے، تیرے صوفی تے بزرگ اس نو لے جا جہنم میں. یاد رکھ جنت طریقہ ہی کی اللہ رکھے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. وآخر دعوانا